بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سسر دو بڑی ٹیکسٹائل مل کے مالک تھے۔ دولت کی ریل پھیل تھی، دنیا کی ہر آسائش میسر تھی۔ میرے شوہر ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں اپنی قسمت پر نازیاں تھی۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کی ایسی خواہشات پوری ہوتی رہی۔ اس گھر میں کوئی 4 لوگ تھے، ایک سسر، ایک میرے شوہر، ایک میں اور ایک سسر کے دور دراز کی رشتہ دار۔ ان کے اولاد نے ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور پھر میرے سسر اس کو گھر لے آئے۔ خاموش فطرت تھی، لیکن بس مجھے ان سے چڑ تھی۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میرے لیے وہ ایک بوجھ ہے، میرے سپنوں کے محل میں بدنام داغ ہے۔ میں دبے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے ان کو گھر سے نکالنے کے لیے کہتی تھی، لیکن یہ تو میرے سسر کا فیصلہ تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں دولت کی ریل پھیل اور برکت اماں کو پناہ دینے کے بعد شروع ہوئی، اور ابو کبھی یہ بات نہیں مانیں گے۔ پھر اچانک میرے سسر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ میرے شوہر تمام دولت کے تنہا وارث ہو گئے اور میں اس عظیم وراثت کی ملکہ عالیہ بن گئی۔ میرے ناز دیکھنے والے تھے، زمین پر تو میرے پاؤں ہی نہیں پڑتے تھے۔ کچھ دن بعد جب غمار کم ہوا تو پھر میری سوائی اماں پر اٹھ پڑی۔ روز شوہر کے کان بھر کے، جو رفتہ رفتہ جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے، اور ایک دن شوہر نے بھی میرے آگے ہتھیار ڈال دیا۔ اگلے دن صبح اماں کو صاف صاف جواب دے دیا۔ وہ خاموش تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ کچھ بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن میں یہ مقابلہ جیت چکی تھی اور فتح کے نشے سے سرشار۔ ہفتہ ہی گزرا تو میرے شوہر انتہائی پریشان تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ میرے سسر پر کافی بینک کا قرضہ تھا۔ بعد میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہ گئے، سب بکتا جا رہا تھا۔ دوسری فیکٹری بھی بیچنی پڑ گئی۔ بینک کے قرضے کے بدلے مکان فروخت کروا دیا اور ہم ایک چھوٹے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ میرے شوہر نے بچی آمدنی سے ایک چھوٹا اسپیلنگ یونٹ خرید لیا اور اس طرح زندگی کا چلنا شروع ہوا۔ میرے سب شاہانہ عمارت زمین پر ختم ہو گئی۔ میں نے ایک بے بس، لاچار اور ضعیف عورت کو بے گھر کیا تھا۔ میرا اپنا سب کچھ بکھر کر رہ گیا، اور یہ زوال اماں کے جانے کے بعد بھی شروع ہوا۔ مجھے اپنے سسر کی بات کے بارے میں کچھ معلوم ہونے لگا۔ جس طرح عروج اماں کے آنے سے شروع ہوا، اس طرح اماں کے جانے سے رخصت ہو گیا تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گھروں میں برکت بزرگوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور ان کی دعائیں ہی تو ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں سکون اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی بزرگ ہیں تو ان کا احترام کریں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ چلے گئے تو آپ کا نصیب بھی ساتھ لے جائیں گے۔